صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرنا اسے مقصد بنا لینا، تو ایسی جمعیت کی، ایسے جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، امت مسلمہ بھی ایسی ہی ایک جماعت ہے، وہ خیر امت ہے، وہ اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی۔ وہ اگر صرف اپنی بھلائی کے بارے میں سوچے، اپنے مفادات، اپنا تحفظ، اپنا انٹرسٹ، اپنی ضرورتیں، اپنی نیڈس، اور باقی انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کے درمیان کرنے کا اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، تو پھر ایسی جماعت کی کیا ضرورت؟ ایسی جماعت کیسے ترقی کرے گی؟ کیسے آگے بڑھے گی؟ ترقی کا، آگے بڑھنے کا کوئی محرک، کوئی موٹیو ہی باقی نہیں رہا ہے، تو کیسے وہ تعلیم یافتہ ہوگی؟ کیسے وہ دولت مند معاشی لحاظ سے ترقی کرے گی؟ افراد تو کر سکتے ہیں، انڈیویجولز، لیکن پوری امت بحیثیت امت ترقی کرے یہ ممکن نہیں ہے جب تک مقصد کا، نصب العین کا گہرا شعور امت کے اندر عام نہ ہو۔ امت کو بتانا ہوگا کہ اس کا اصل کام امر معروف ہے، نہی عن المنکر ہے، قیام عدل ہے، قیام قسط ہے، اقامت دین ہے، وہ خیر امت ہے۔ اور آپ سب علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خیر امت کا جو مطلب ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ خیر الامم انفع الناس للناس، کہ ساری امتوں میں سب سے بہتر اور انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، انفع الناس للناس، امت وسط ہے یہ امت، یہ اسے امت کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ حدیث موجود ہے کہ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ ای عادلہم و خیرہم، کہ ایسی امت جو سب سے زیادہ عدل کرنے والی ہے اور ان میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، سارے انسانوں کے درمیان عدل و قسط کا قیام۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو اس طرح محترم علماء اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حوالے سے، مشن کے حوالے سے اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے، اور یہ کام آپ حضرات ہی کر سکتے ہیں، علماء ہی کر سکتے ہیں، کہ امت کے جو اجتماعی سوچ ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ امت کا دائرہ عمل سارے انسانوں تک وسیع کر دیا جائے، اس کی سوچ کا دائرہ، اس کی فکر مندی کا دائرہ، اس کے عمل کا دائرہ، اس کی کوشش اور جدوجہد کا دائرہ، یہ ہندوستان کے سارے 140 کروڑ انسانوں تک محیط ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ یہ بڑی تبدیلی ہے جو اس مرحلے پر درکار ہے، کہ انسانوں کے درمیان ہم گھل مل کر رہیں، ان کے درمیان معروفات فروغ دیں، منکرات کا ازالہ کریں، سارے انسانوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنے، عدل کے قیام کا ذریعہ بنے، عدل و قسط کی دعوت لے کر اٹھیں۔ امت کی اصل پہچان، امت کی اصل شناخت یہ بنے کہ یہ سارے انسانوں کے درمیان عدل و قسط کی علم بردار ہے۔ آج ہماری پہچان ویسی ہے جیسے یہاں مختلف ایتھنک گروپس ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مراٹھا ہیں ویسے یہ ہیں، جیسے یادو ہیں ویسے یہ ہیں۔ یہ ہماری پہچان، قرآن جو پہچان بنانا چاہتا ہے اس سے بالکل مختلف۔ امت کو جوڑا جائے، امت کو یاد دلایا جائے کہ یہ امت ایک دائی امت ہے، اسلام کے پیغام کی امین ہے۔ امت کو یاد دلایا جائے کہ یہ ویسا گروہ نہیں ہے جیسے مراٹھا ایک گروہ ہے، جیسے یادو ایک گروہ ہے، جیسے دلت ایک گروہ ہے، جو نسل کی بنیاد پر، جو ذات کی بنیاد پر، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ یہ امت اصلاً کہاں آج ہماری آج کی یہ شناخت۔ تو یہ بڑی تبدیلی اس وقت امت کی سوچ میں، امت کے مائنڈ سیٹ میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مقصد اور نصب العین کو پہچانے، اس حوالے سے اپنی سوچ بدلے، اپنے کاموں کا انداز بدلے، اپنے رہنے سہنے کا انداز بدلے، اور سماج کے تمام طبقات کے درمیان عدل و قسط کا قیام، معروف کا فروغ، منکر کا ازالہ، اس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے۔
یہ گویا میری پہلی گزارش. امت صرف اپنی بھلائی، صرف اپنا مفاد سوچے، یہ اس کا مقصد نہیں، بلکہ یہ امت ایک ایسی جماعت ہے جو اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی. یہاں مختلف جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں. میں جمعیت العلماء ہند، جمعیت اہل حدیث ہند، یہ ساری جماعتیں کسی خاص کام کے لیے، مقصد کے لیے بنی. اگر جماعت اسلامی ہند کے لوگوں کہ ہمیں اپنے ارکان کی بھلائی، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل سبب کیا ہے کہ کیسے 20 لوگ 200 لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے دو باتیں، دو ڈفرینشیٹرز بیان کیے. یہ دو ڈفرینشیٹرز ہیں اصلاً جس کے نتیجے میں طاقت حاصل ہوتی ہے اور چھوٹی جمعیت بھی بڑے طبقے پر غالب آ سکتی ہے. دو ڈفرینشیٹرز کیا ہیں؟ پہلے مرکز بن جائے تو اسی کے نتیجے میں ہر محاذ پر آگے بڑھنے کی تحریک پیدا ہو. اس تحریک کے بغیر، اس محرک کے بغیر صرف سطحی کوششیں یہ نہ ہم کو تعلیم میں آگے بڑھائیں گی، نہ معیشت میں آگے بڑھائیں گی، نہ سیاست میں آگے بڑھائیں گی. وقتی کچھ لیپا پوتی تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی بڑی تبدیلی. یہ مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کا پروگرام ہے اور پورے مہاراشٹر سے علماء اکرام کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طریقے سے وہ ملک کے حالات کو، ملت کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو اس پر غور کرنا اور اس سلسلے میں تجاویز مرتب کرنا، یہ اس اجلاس کا اصل مقصد ہے. تو ریاست مہاراشٹر کے تمام علاقوں سے علماء یعنی اسلام کے جو اسکالرز ہیں وہ تشریف لائے. اور کیا کیا ہے اس پروگرام کے؟ اس پروگرام میں مختلف جو مسلمانوں کے مسالک ہیں اس کے ذمہ دار علماء تشریف لائے ہیں اور وہ سب یہاں پر تقریر فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں. اور جو شرکا ہیں وہ شرکا میں بھی ریاست مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء، مساجد کے ائمہ اور عالمات بھی شریک ہیں. خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں. عالمہ خواتین جو لڑکیاں اور عورتیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے وہ بھی شریک ہیں. تو یہ سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے آگے کا لاہ عمل طے کر رہی ہے. آپ کا نام بتا دیں. سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی. مجلس علماء کا یہ کنونشن ریاست بھی کنونشن ہے اور اس کنونشن میں ہزاروں علماء اکرام شریک ہوئے ہیں. اورنگ آباد شہر میں اس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ مہاراشٹر میں جو امت مسلمہ ہے اس کو اپنے مقصد وجود سے واقف کروایا جائے اور امت مسلمہ ملک میں، سماج میں، معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کریں. اور اس وقت جو چیلنجز سماج کے اندر ہے کہ جس طرح سے نفرت، بھید بھاؤ اور آپسی کشمکش برپا ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک اخلاقی بگاڑ سماج کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس کے سدباب اور اس کے ازالے کے لیے آج کا یہ اجلاس علماء کرام جو سماج کے بہت ہی متحرک اور فعال افراد ہیں، انشاءاللہ العزیز اس اجلاس کے ذریعے مہاراشٹر میں ایک پازیٹیو چینج کی کوشش جاری ہے. یہ دراصل ایک سماجی تبدیلی اور امت کے ریوائیول کا ایک اجلاس ہے. آپ کا نام بتا دیں. میں محمد الیاس فلاحی، جماعت اسلامی مہاراشٹر کا پریزیڈنٹ ہوں، ذمہ دار ہوں اور مسلم تسلح بورڈ کا ممبر بھی ہوں. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.